بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انہم ساء ما كانوا يعملون۔ حضرات یہ سورۃ المنافقون ہے، اور اس سورت کا نام اس سورت کا عنوان بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں از اول تا آخر نفاق ہی کا مضمون زیر بحث آیا ہے۔ نفاق اور منافقت یہ ایک ہی شے ہیں، جیسے مجاہدہ اور جہاد، مقاتلہ اور قتال، اسی طرح منافقہ یعنی منافقت اور نفاق۔ نفاق کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ یہ ایک بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا، بڑھا دے گا۔ بیماری کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ کبھی کسی بیمار کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ملتا کہ یہ ٹوبرکلوسس ٹی بی کا مریض ہے یا کینسر کا مریض ہے یا اس کو کوئی اور پرابلم ہے۔ نہ ہی جب مریض ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگا کے دیکھتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ اس کو دمہ ہے یا نمونیا ہے یا ٹی بی ہے۔ یہی ہے نا جو پھیپھڑوں کے امراض ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مرض ہمیشہ علامات سے پہچانی جاتی ہے، جو سائنز بھی ہو سکتے ہیں، سمٹم بھی ہو سکتے ہیں۔ سمٹمز وہ ہوتے ہیں کہ جو مریض خود محسوس کرتا ہے، پین ایک سمٹم ہے، کھانسی ایک سمٹم ہے۔ سائنز وہ کہلاتے ہیں میڈیکل سائنس میں کہ جو ڈاکٹر آبزرو کرتا ہے وہ سائنز ہوتے ہیں۔ مریض کا کام کیا ہے کہ وہ کچھ فیل کرتا ہے کہ مجھے مسلسل کھانسی آ رہی ہے، مجھے مسلسل ہلکا ہلکا بخار ہے، میری ناک جو ہے وہ مسلسل بہہ رہی ہے، مجھے چھینکیں آ رہی ہیں، یا میرے گھٹنوں میں درد ہے، یا کچھ بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ علامات ہیں کسی بیماری کی۔ یہ علامات محسوس کرتے ہیں آپ اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر کچھ اپنے سائنس دیکھتا ہے، کچھ ٹیسٹ کرواتا ہے، پھر وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ فلاں بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر سمٹمز جو ہوتے ہیں یہ اوور لیپ بھی کرتے ہیں۔ مثلا کھانسی، یہ ویکیوم ہو رہا ہو کارپیٹ پر تو بھی آپ کو کھانسی آئے گی، اس لیے کہ گرد اٹھ رہا ہے۔ دھوئیں کے پاس سے آپ گزریں گے تو بھی آپ کو کھانسی آئے گی۔ نزلہ زکام میں بھی کھانسی ہوگی، کالی کھانسی بھی ہوتی ہے، ٹی بی میں بھی کھانسی آتی ہے، ہارٹ پرابلمز کے اندر بھی کھانسی آتی ہے، پھیپھڑوں کے امراض میں بھی کھانسی آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سمٹمز ہیں، یہ اوور لیپ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا سمجھانے کا وہ بڑا سادہ تھا، اور وہ گن کر چیزیں بتاتے تھے کہ منافق کی 3 نشانیاں، بڑی مشہور حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھوائی جائے، اس پر ٹرسٹ کیا جائے تو خیانت کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں وہ ہیں کہ اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ 3 تو وہی
اور چوتھی فرمائی اذا خاصم فجرا، جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس میں ایک علامت پائی جائے اس میں ایک درجے کا نفاق ہے، اور آخر میں فرمایا کہ وہ پکا منافق ہے اگر چاروں پائی جائیں، ان صلی و صام و زعم انہ مومن، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اس کو زوم ہو، اس کا خیال ہو، اس کو غلط فہمی ہو کہ وہ تو مومن ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو کوئی میچ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں یہ سارا یعنی الحمدللہ سے لے کر والناس تک ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن آپ کو اس طرح گنتی کر کے ہدایات نہیں ملتی۔ اس میں کوئی چیپٹر نہیں ہے، نماز کا چیپٹر کوئی نہیں ہے، روزے کا چیپٹر کوئی نہیں، حج کا چیپٹر کوئی نہیں، لیکن آپ کو پورے قرآن مجید میں نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں ہدایات ملتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گن کر بتا رہے ہیں نشانیاں، ایسے قرآن مجید میں کسی چیز کی نشانیاں بیان نہیں ہوئی، کسی موضوع کو اس طرح نمبر وار ٹچ نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید کا انداز کیا ہے؟ اسی نفاق کے مضمون کو بیان کرنے کا، کہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، اس میں علامات ہیں نفاق کی۔ اس کی بڑی ٹپیکل جو ہمیں ملتی ہے پکچر، وہ سورۃ احزاب میں ملتی ہے کہ غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں قریش پورے عرب کے سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے لے آئے، اور 10,000 کا لشکر لا کر انہوں نے مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال لیا۔ آگے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو خندق کھدی ہوئی ہے۔ 1 مہینے کا محاصرہ ہوا، اور اب اندر جو لوگ تھے ان میں سچے مسلمان بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ اب منافقین کی زبان پر کیا آیا؟ اوہو، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ کیا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور دیکھو آج تو مدینہ بھی ہمارے پاؤں کے نیچے سے کھسک رہا۔ تو قرآن مجید نے الفاظ نوٹ کیے ہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے صرف دھوکہ کیا۔ اب سیم سچویشن، جو سچے ایمان والے تھے ان کی زبان پر کیا آیا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اسی بات کا تو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا تھا۔ اب ان کی یاداشت میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ فور فرنٹ پر آ رہی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزما کر رہیں گے، نقصان دے کر، تکلیف دے کر، خوف دے کر، بھوک دے کر، جان اور مال اور پھلوں کا نقصان دے کر۔ اور کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تم پر وہ حالات تو آئے نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے۔ ان پر بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئی؟ یعنی سیم سچویشن، اس پر منافقین اور ریئیکشن دے رہے ہیں اور مومنین اور ریئیکشن دے رہے ہیں۔ اب عنوان نہیں بنایا کہ منافق کی علامت یہ ہے اور مسلمان کی علامت یہ ہے، سچے مسلمان کی، لیکن ایک ڈسکرپشن جو ہے وہ آ گئی ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ 3,000 کا لشکر آ گیا ہے، آ رہا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ جی ہمیں اندر رہ کے لڑنا چاہیے، اور کوئنسیڈنٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کے قائل تھے، آپ کی بڑی زبردست حدیث ہیں کہ ہر اہم معاملے پر مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو۔
اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خاص صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اور اگر یہ دونوں متفق ہو جائیں تو پھر میں تیسرے آدمی سے مشورہ نہیں بھی کرتا۔ کیا ہوا؟ ینگ صحابہ نے، اور وہ صحابہ کے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور بدر والوں کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، معلوم ہوا کہ بہت بڑا انعام مل گیا، اور کیا چاہیے؟ لہذا انہوں نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، ہم عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم میدان میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کے باہر آ گئے، جنگی لباس پہن کر آپ باہر آ گئے، اور آپ نے اعلان کیا کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ عبداللہ ابن ابی نے اسی وقت جو ہے وہ کامنٹ پاس کیے، اگر میں پنجابی میں ایکسپریس کروں تو شاید زیادہ سمجھ میں آئے، بار اٹھ کے آ جاتے ہیں، پتہ ہے کوئی نہیں، اسلم مرمز تیار نہیں۔ اور پھر 300 افراد کو جب وہ نکل گئی، فوج روانہ ہو گئی، تو پھر اس نے ایک جگہ پر جا کر آواز لگائی کہ تم لوگ تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہو، ہم تو خودکشی کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہذا ہم تو جا رہے ہیں۔ 300 آدمیوں کو لے کر نکل آیا۔ اب آپ غور کیجئے، وہ 300 افراد پیچھے بیٹھے وہ کیا کرتے رہے ہوں گے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یعنی یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے، اب مجھ سے اگری کریں گے وہ پیچھے بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ یا اللہ کے رسول کو شکست ہو جائے تاکہ ہم بعد میں یہ کہہ سکیں کیوں کیا نہیں سی۔ اچھا، یہ صرف جنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی بھی معاملے میں، کسی آرگنائزیشن میں جب مشورہ کیا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ اصول کیا ہے؟ جب مشورہ مانگا جائے تو مشورہ دو، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو اس کو پوری آرگنائزیشن اس فیصلے کو اون کرے، میرا تیرا فیصلہ باقی نہ رہے، اور پھر اسی فیصلے کو اون کر کے کام کیا جائے۔ اس کے بعد اگر شکست ہو جائے تو پھر بحیثیت مجموعی غور کیا جائے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی۔ یہ نہ کہا جائے کہ اس نے یہ مشورہ غلط دیا تھا، وہ کہیں نہیں اس نے مشورہ غلط دیا تھا، وہ کہیں نہیں اس نے فیصلہ غلط کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آرگنائزیشن کی کمزوری ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ احد میں شکست کھا کر آئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کی ہنسلی کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ کے چہرے سے خون کا فوارہ چھوٹا اور آپ بے ہوش ہوئے۔ اب جب واپس آئے اور 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، جن میں سے اکثر انصار تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، مہاجرین تو کم تھے۔ اب موقع ملا عبداللہ ابن ابی کو، تو اس نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے اس کو کیسے نقل کیا؟ حل لنا من الامر من شیء۔ پہلے تو یہ کہا کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج یہاں یہ سب لوگ ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے، اور پھر باقاعدہ خم ٹھوک کر آیا میدان میں، حل لنا من الامر من شیء، کیا معاملات میں، فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ اب بٹوین دا لائنز کیا تھا؟ یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہے۔ اب کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر یعنی یہ جانچنا ہو کسی شخص کو اپنے بارے میں، کسی دوسرے کے بارے میں کامنٹ پاس نہیں کرنا، اپنے بارے میں جانچنا ہو کہ میں اس آرگنائزیشن کے لیے سنسیئر ہوں یا میں یہاں پر منافقانہ کردار ادا کر رہا ہوں۔ تو اس کا جو ایک سائن ہے، منافق نہیں ہو گیا وہ شخص جو نہ ہو، میں کر رہا ہوں کہ یہ سائنز ہیں کہ اگر وہ یہ کہے اگلے موقع پر کہ ہمارا بھی عمل دخل ہونا چاہیے، ہماری بات بھی مانی جانی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کے بعد ساتھ وہ سنسیئر نہیں ہے۔ نفاق اصل میں کہتے ہیں دوگلے پن کو۔ نون فا قاف کا مادہ دوگلے پن کے لیے آتا ہے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، جس کی 2 اوپننگ ہوتی ہیں، آپ ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں، ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں، اور اندر بیٹھے ہوئے ہوں
آپ ادھر سے بھی نکل سکتے ہیں ادھر سے بھی نکل سکتے ہیں۔ نافقہ کہتے ہیں گو کے بل کو، وہ اپنے بل کے دو سوراخ رکھتا ہے، اگر کتے ایک طرف سے آئیں تو دوسری طرف سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر دوسری طرف سے کتا آ جائے تو اس طرف سے بھاگ جاتا ہے۔ نفاق وہ کیریکٹر ہے جو بیک وقت دو کشتیوں پر سوار ہونا چاہتا ہے، وہ دنیا بھی اویل کرنا چاہتا ہے وداؤٹ اینی لاس، اور آخرت بھی کمانا چاہتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے، خالص دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کفار کے ساتھ بھی ہیلو ہائی رکھنا چاہتا ہے، اگر نقصان ہونے لگے، ہم شکست کھائیں تو ہمیں کوئی شیلٹر ان کی طرف سے مل جائے، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی رکھنا چاہتا ہے کہ اگر فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملے۔ یہ اصل میں منافقانہ کردار ہے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت، یہ کیا ہیں؟ یہ سائن سمٹمز ہیں، یہ بیماری نہیں ہے۔ بیماری اندر ہوتی ہے، دل کے اندر، اور یہ ظہور ہوگا۔ یہ جو ایک خاص ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یہ کیا ہے کہ اس کو اگر آپ بالکل پہلے پارے میں جا کے دیکھیں کہ یہ نفاق کا مرض اصل میں ہے کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہاں بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قول سے کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مفہوم ہے، بہت سے مفسرین نے یہی مفہوم لیا ہے، لیکن ذرا غور سے پڑھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر تو ایمان لاتے ہیں، بریکٹ میں کیا ہے، لیکن ہم اس شخص کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار نہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے۔ اب سارا جو منافقانہ کردار ہے وہ اصل میں گھومتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر۔ آگے جو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو پیس میکرز ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، سن لو کہ یہی فسادی ہیں لیکن انہیں خود شعور نہیں ہے۔ اب یہ کیا تھے؟ اس کی ایک مثال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، اور عبداللہ ابن ابی نے یا کسی منافق سردار نے اس پر کامنٹ پاس کر دیا، جیسے وہی آپ کو میں نے بتایا کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، لیکن اس پر کامنٹ پاس کیا، یا صرف یہ کہا کہ ہاں آفٹر آل یہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ اب کسی مخلص مسلمان نے پوچھا کیا کہا تم نے؟ نہیں اصل میں تمہاری مینٹیلٹی گندی ہے، میں تو اصل میں اصلاح چاہتا تھا۔ یعنی جب یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے تو اس پر بہانہ کیا بنائے گا، تو میں تو اصل میں یہ کہا تھا کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے، شرک نہ آ جائے، اور اگر وہ جو جنگی فیصلے کا معاملہ تھا میں تو صرف ایک نوٹ آف کوشن دیا تھا کہ خامخواہ کو غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ لیکن منافقین، یعنی کوئی مخلص مسلمان بھی فیصلے سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف اختلاف رائے ہوگا، لیکن جب فیصلہ آ جائے گا اس فیصلے کو وہ اون کرے گا کہ جماعت کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ۔ تو یہ چیز جو ہے، پھر آپ منافقت کا مضمون جہاں جہاں بھی آیا ہے، مثلا سورہ نساء میں آیا ہے، اس میں سارا زور اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہے کہ اطاعت اطاعت اطاعت۔ پھر سورہ مجادلہ میں جا کر یہی مضمون بھی حال ہی میں پڑھی ہے، سورہ مجادلہ، اس میں کیا ہے کہ باقاعدہ نجوہ کا مضمون یہاں پر آیا۔ وہ نجوہ کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان والو جب بھی تم سرگوشی کرو تو کبھی گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرنا، یعنی گناہ کو پروموٹ کرنے کے لیے، زیادتی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور رسول کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ ہے بنیادی چیز۔ پھر یہ جو
ہم کہتے تھے نا عام طور پر کوئی بھی شخص جو جھوٹا ہو ہم کہتے ہیں منافق ہے، نہیں، یعنی نفاق کی جو مینیفیسٹیشن ہیں ان میں سے ایک جھوٹ ہے، لیکن ہر منافق جھوٹا نہیں ہے۔ اچھا، اب تھا کیا؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق وہ شخص ہے جو جھوٹ موٹ کا ایمان لاتا ہے اور مسلمانوں کی صف میں آ کے شامل ہو جاتا ہے، ایزیومنگ یا شوئنگ یا کلیمنگ کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے وہ نفاق ہے کہ کچھ لوگ ایمان لائے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان گڈ فیتھ دور سے اچھی باتیں لگیں، قبول کر لیا، لیکن جب وہ اندر آئے اور پھر اسلام کے تقاضے سامنے آئے، خاص طور پر جان اور مال کھپانا اور پھر جنگ میں نکلنا، جنگ میں تو انسان جاتا ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، نہیں، یہ نہیں۔ اب یہ جو کیفیت ہے یہ اصل میں ہے نفاق۔ اب جب تقاضا آتا تھا تو اب منافق کرتے کیا تھے؟ وہ اوائڈ کرتے تھے کہ کسی طرح ہمیں جنگ پہ نہ جانا پڑے، یا ہمیں اور کوئی جو اپنی دکان نہ چھوڑنی پڑے، اپنا بزنس نہ بند کرنا پڑے۔ اچھا، اب وہ نہ آنے کے لیے بہانے بنا دیتے۔ مثال کے طور پر کال کیا گیا، نہیں آیا، اب جب اس کی ایکسپلینیشن کال کی جاتی تھی تو کہتا کہ وہ میں بھول گیا تھا، یہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ پھر وعدہ کرے گا اثر نو کہ نہیں بس اگلی دفعہ ضرور آؤں گا، اب پھر وہ نہیں آیا، اب کیا کرے گا؟ اب وہ باقاعدہ ایک تو اس نے وعدہ خلافی کی۔ اچھا، تیسرا ساتھ ہی کیا ہو گیا کہ اس کا جو ٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب وہ جو ٹرسٹ ختم ہوا ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے کیا ہے؟ وہ قسم کھائے گا، بس خدا کی قسم میں بھول گیا۔ اچھا، اب اگر اس وقت جو ہے کوئی آدمی جو ہے وہ بیچ میں بول پڑے گا تو کس طرح کہنا میں بھول گیا تھا، وہ کٹا کر دے تو میں نے ملیا سے تو میں دسیا نہیں سی کہ میں جا رہا ہوں ادھر۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ خاص ہمہ فجرہ کی تصویر بن جائے گا جو حضور نے چوتھا نشانی فرمائی کہ جب جھگڑا ہو جائے تو جھوٹ بولے۔ اب وہ کہے گا ہاں دیکھا ہے تینوں فلانا ٹمڑا یہ وہ، اب یہ کیا ہے؟ وہ گالی گلوچ پہ اتر آیا ہے۔ تو یہ تو ساری جو ایک خاص لائن کے اندر جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت اور گالی گلوچ پہ اتر آنا، یہ تو اس کی ترتیب ہے۔ باقی آن دی ہول وہ وہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دو کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ باقی تو کبھی ادھر سے وہ کوشش کرے گا، کبھی ادھر سے کوشش کرے گا، وہ ساری اسی ایک چیز کے گرد گھومے گی۔ اور اس کا اصل بنیاد کیا ہوگی کہ اس نے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا۔ اور اب بعد والی جو آرگنائزیشنز ہیں، جو بھی دینی جماعتیں بنیں گی، تنظیمیں بنیں گی، ان میں بھی کیا ہوگا کہ وہ اللہ کو بھی مانے گا، آخرت کو بھی مانے گا، بڑا دیندار ہوگا، تہجد گزار بھی ہوگا، لیکن اس کو تکلیف ہوگی کہ وہ کس بات کی؟ امیر کی اطاعت کی۔ اور وہاں بھی وہی ہوگا، یہ تو ہمارے جیسا عام انسان ہی ہے نا، نہ اللہ ہے نہ اس کا رسول ہے۔ اب رسول بھی ایک انسٹیٹیوشن بن گیا نا، اللہ کے رسول ہمارے اندر خود تو موجود نہیں ہے، تو اب جیسے اللہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسٹیٹیوشن میں، اب سامنے زندہ انسان جس سے وہ لڑے گا، اختلاف کرے گا، وہ کون ہے؟ وہ امیر ہوگا اس جماعت کا۔ پھر اس سے ایک لیول نیچے آگے کہ ٹھیک ہے وہ امیر تو خیر ٹھیک ہے، لیکن آگے جو اس کے اپائنٹ کیے ہوئے کمانڈرز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کی اطاعت پر وہ آمادہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سارا ایک ہی ہے جس کی ایک کڑی کیا ہے؟ ڈس اوبیڈینس۔ اصل میں جو اوبیڈینس ہوتی ہے وہ امیڈیٹ باس کی ہوتی ہے، جو امیڈیٹ آپ کا جس کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں اس کی اطاعت اصل اطاعت ہوتی ہے۔ جب بھی کسی آرگنائزیشن کے اندر آپ کو کوئی شخص نظر آئے کہ جو یعنی ہائر جو لیول کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہیلو ہائی رکھتا ہے، وہ لازماً اس آرگنائزیشن کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔
اسی لیے جو بڑے اسٹیبلشڈ ادارے ہیں، مثلا فوج ہے، فوج میں آپ شاید کمانڈر ان چیف کو براہ راست خط بھی نہیں لکھ سکتے. ایک سپاہی جو ہے وہ اپنے یونٹ کے جو بھی کمانڈر ہے اس کو لکھے گا، وہ خط جو ہے وہ آگے فارورڈ کرے گا، درجہ اوپر جائے گا. یعنی کمانڈر ان چیف سے یا کسی جرنیل سے ملاقات تو بہت دور کی بات ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے وہ خود بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی جنرل یعقوب علی خان جو فارن منسٹر بھی رہے پاکستان کے، ان کا بھانجا آرمی میں سلیکٹ ہو گیا، کاکول میں ٹریننگ کے لیے چلا گیا. اتوار کی چھٹی تھی، وہ پنڈی آیا ہوا تھا تو ماموں سے ملنے بھی چلا گیا. تو ماموں نے خیر اس کو لنچ کھلایا بڑا زوردار، اور اس کے بعد کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے جنرل صاحب نے کہا، جنٹل مین، ایز لانگ ایز یو آر ان دا آرمی اینڈ آئی ایم ان دا آرمی یو ول ناٹ وزٹ مائی ہاؤس اینی مور. اور ساتھ اس کے باپ کو خط بھی لکھ دیا کہ ایز لانگ ایز آئی ایم ان دا آرمی اینڈ ہی از ان دا آرمی ہی ول ناٹ وزٹ مائی ہاؤس اینی مور. اب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی انہوں نے غیر اخلاقی حرکت کی، لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، اس لیے کہ ماموں کے ہاں وہ آ رہا ہے، ماموں جنرل ہے اور وہ ابھی ٹرینی ہے. اب کسی معاملے میں گفتگو ہوگی اور اس کا جو حوالدار اس کو جو ٹریننگ دیتا ہے یا اس کا کیپٹن ہے یا اس کا میجر ہے، وہ کوئی بات کہے گا، اب وہ کیا کہے گا آگے میں؟ آپ کو کیا پتا، ماموں تو یہ کہہ رہے تھے. اب وہ جو اس کا لوکل کمانڈر ہے اس کی دھیلے کی عزت نہیں رہے گی. اس سے کیا ہے، آرگنائزیشن کمزور ہو جاتی ہے. تو اطاعت کا ایک چین ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتی ہے، یہاں سے کوئی ڈائریکٹ جو ہے وہ اوپر نہیں جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت دی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ، اور جو خلافت کی بیعت ہے، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور خلافت کے موقع پر جو فتح مکہ موقع پر بیعت لی، بیعت خلافت، وہاں کیا تھا کہ آپ نے گورنر مقرر کیے تھے. اب اس دونوں مواقع پر جو بیعت ہے اس میں وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں ان کی اطاعت کی بیعت لی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. الفاظ پر غور کیجئے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ. آگے غور کیجئے، والا اثرۃ علینا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سننے اور ماننے کی، دیٹ وی لسن اینڈ اوبے فی العسر والیسر، خواہ کمانڈ آسان ہو یا مشکل، والمنشد والمکرہ، یہ ہمارا موڈ ہو یا نہ ہو. آگے فرمایا والا اثرات علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو پریفرنس دے دی جائے. یعنی میں سمجھوں کہ میں اہل ہوں گورنر بننے کا، لیکن اللہ کے رسول کسی دوسرے کو گورنر بنا دیں، یا آج جو ہے وہ میں سمجھوں کہ فیصلہ آباد ڈویژن کا چارج مجھے ملنا چاہیے، لیکن ہمارے امیر جو ہیں تنظیم اسلامی کے وہ کسی دوسرے کو بنا دیں. اب اس کی اطاعت وہ ہے میرا اصل امتحان، کہ اگر میں وہ جو امیر کا اپوائنٹڈ ہے اس کو اپنا باس سمجھوں گا تو دیٹ شوز مائی لائلٹی ٹو دی آرگنائزیشن. اور اگر میں وہ بڑے امیر صاحب کو تو سلام کرتا رہتا ہوں، لیکن جو لوکل کمانڈر میرے اوپر مقرر کیا گیا ہے میں اس کی اطاعت نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے، آئی ایم ناٹ لائل ٹو دا آرگنائزیشن. تو اطاعت جو ہے وہ اصل چیز ہے جس کے اوپر یہ ساری صورتیں، اس میں آپ چلتے چلے جائیں تو یہ آپ کو یہ چیز جو نظر آئے گی. یہ میں نے کہا کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق صرف وہی ہوتا ہے جو جھوٹ موٹ سا ایمان لاتا ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ایک گروہ کا ذکر ہے جو یہودیوں نے تیار کیا مسلمانوں کی ساکھ توڑنے کے لیے، کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ، تاکہ یہ جو ساکھ بنی ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو شخص اس کے ساتھ جڑ جائے اس کی کھال و دیڑ دیں، بے شک وہ پیچھے نہیں ہٹتا، تاکہ یہ ساکھ ٹوٹ جائے. لیکن ان کو منافقین نہیں کہا گیا. منافقین کون ہے؟ جو جن پر اطاعت بھاری ہے اور جن پر جان اور مال کھپانا تو ایسے ہی ایسے پہاڑ ٹوٹ پڑا. ٹھیک ہے جی. اب مطالعہ کریں گے ہم ان آیات کو تو بڑی آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. ہاں ایک بات میں بھول گیا،
اشارہ تو میں نے اس کی طرف کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی. وہ قول یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعتیں 3 تھیں: ایمان والے، کفار اور منافقین. اب جماعتیں صرف 2 رہ گئی ہیں، مسلمان یا کافر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفاق ختم ہو گیا یا یہ بیماری ختم ہو گئی، نو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور وحی کے ذریعے سے آپ کو ڈیفینیٹلی بتا دیا جاتا کہ دس آر منافقین. اب چونکہ وحی آنا بند ہو گئی ہے لہذا سائنز اینڈ سمٹمز تو ہمیں نظر آئیں گے، لیکن سارے سائنز سمٹمز دیکھ کر بھی ہم کسی کو لیبل نہیں کر سکتے کہ وہ منافق ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات کہ نا؟ ہم اس کو لیبل نہیں کر سکتے منافق ہے. نفاق ختم نہیں ہوا. اچھا، اسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اثر جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. غزوہ تبوک سے واپسی پر جب صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، مختلف اپنی اپنی سواریوں پر سوار تھے، اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ رات کو سفر کیا جاتا تھا حت الوسع، اور دن کو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جاتی تھی جس میں کوئی سایہ ہو اور کچھ جھاڑیاں ہوں جس میں آرام کیا جا سکے. تو ظاہر ہے جو سوار بیٹھے ہوئے تھے سواریوں کے اوپر وہ اونگ رہے تھے، نہیں ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں، پھر جنگی سفر ہے، 1 مہینے کا وہاں محاصرہ رہا ہے، آرام تو ملا ہی نہیں. اور سواریاں جو ہیں وہ بھی بکھر گئی ہیں کہ کوئی جھاڑی نظر آئی تو ذرا اونٹنی تھوڑی سی ادھر چلی گئی، اس نے تھوڑا سا منہ بھی مار لیا، پھر چل پڑی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، اپنی سواری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بالکل ساتھ ساتھ رکھا. یعنی ظاہر ہے کچھ پریڈکٹ کیا انہوں نے کہ یہ کتنی بڑی جنگی لیپس ہم سے ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی آپ کی سواری جا رہی ہے. تو آپ بھی اونگ رہے تھے. تو ایک تنگ جگہ آئی جہاں سے کچھ منافقین نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال کے، یعنی وہ منڈا سے پگڑی جو ہے وہ باندھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا. حضرت حذیفہ ابن یمان نے اکیلے ہی سب کو مار بھگایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت حذیفہ کو اپنا ایک راز بتایا کہ میں تمہیں منافقین کے نام بتاتا ہوں، لسٹ دیتا ہوں کہ میری جماعت میں کون کون سے منافق ہیں، لیکن یہ راز ہے میرا تمہارے پاس، بتانا کسی کو نہیں. تو حضرت حذیفہ ابن یمان کا صحابہ کے اندر جو ٹائٹل ہی یہ بن گیا صاحب سر النبی رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کو قسم دے کر پوچھا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کہیں ان میں میرا تو نام نہیں ہے. یعنی ایک طرف حضرت عمر کا وہ قول کہ اب جماعتیں صرف 2 رہ گئی ہیں، اور پھر یہ اپنے بارے میں یہ ایک پریشانی ہے کہ میں بھی کہیں منافق تو نہیں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب کسی اور کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ تو منافق ہے، کسی اور کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے، لیکن اپنے اندر جھانکتے رہنے کی ضرورت ہے. وہ جو سائنس اینڈ ٹمپٹڈ احادیث میں اور قرآن مجید میں آئے ہیں کہ کہیں میں کسی نفاق کے سانچے میں فٹ تو نہیں بیٹھ رہا. ایسا کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کوئی معاذ اللہ کوئی ڈرامہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں، ان سے بھی گستاخی ہوئی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ آپ سے آ کر انہوں نے بڑے اونچی آواز میں کہا تھا کہ لسنا علی الحق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا بلا ہم حق پر ہیں. لیکن ایک گستاخی تو ہوئی نا، آفینس ہوا. تو میں کیا منافقین میں تو نہیں ہوں؟ مجھے پلیز یہ بتا دو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نفاق ایک بیماری ہے جو مجھے بھی لگ سکتی ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی لگ سکتی ہے. لہذا وی شوڈ بی کوشیس.
اور ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. جیسے جو جسمانی بیماریاں ہیں، آپ کو مہینہ بھر کھانسی رہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بڑی پریشان ہو کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری ٹی بی تو نہیں ہو گئی. آپ کو ایک مہینہ ہلکا ہلکا ٹیمپریچر رہے، آپ بڑے پریشان ہو کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اور ایک جملہ ہوتا ہے بڑا مزیدار، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مریض پوچھتا آ کے ڈاکٹر صاحب کو خطرناک غلط نہیں یعنی وہ عام جو منہ میں کوئی زخم ٹھیک نہیں ہو رہا یا کہیں پر نہیں ہو رہا تو انسان کو فوراً کینسر کا خیال آتا ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی خطرناک غلط نہیں. اب جو جسمانی معاملہ ہے اس میں تو ہم جو ایکسٹریم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں مجھے کینسر تو نہیں ہو گیا، کہیں میں ٹی بی تو نہیں ہو گئی، لیکن دین کے بارے میں، ہماری روحانی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں وی آر کیئر فری، پرواہ کوئی نہیں ہمیں خاص سارے کے سارے نفاق کے سمٹمز ہمارے اندر موجود ہوں، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 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 وہ بھی منافق، میں تو پکا مسلمان ہوں. تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اب یہ پکے منافقوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی بھی اللہ بھی دیتا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں اپنے اس قول میں. جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ جھوٹ بولے کہ جی شغبہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ واقعی ہو گیا ہو لیکن وہ اپنی جگہ پر جھوٹ بول رہا ہو، ایکسیڈنٹ تو بعد میں ہوا تھا، اس نے پہلے ہی دیا تھا. تو اگرچہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان کی زبان پر یہ قول سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ یہ دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اب وہ جو میں نے کہا تھا نا پھر قسم کھائے گا اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ دوبارہ لانے کے لیے. اتخذوا ایمانہم جنتا، وہ قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر قسمیں کھائی تھی نا منافقین نے کہ میرے لیے یہ پرابلم ہے، میرے لیے یہ پرابلم ہے، میری یہ انگیجمنٹ ہے، میری یہ انگیجمنٹ، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، تاکہ جنگ پر نہ جانا پڑے. اتخذوا ایمانہم جنتا، وہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو روک رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر اللہ کے راستے پر نکلنے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ ایمان دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس کے بعد وہ منافق ہوئے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، ایسا اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے، ثم کفروا، پھر وہ کفر میں چلے گئے. فطبع علی قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا. فہم لا یفقہون، بس اب یہ بات نہیں سمجھیں گے. تھے ان میں بڑے بڑے لوگ، مثلا عبداللہ ابن ابی جو تھا، یہ مدینہ منورہ کا سب سے امیر آدمی تھا، خزرج کا بڑا سردار تھا. اب یہ جو بڑے سردار ہوتے ہیں آج کے زمانے میں، آپ کہہ لیں ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کا اسٹیچر بہت بڑا ہوتا ہے، ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اچھا، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی ان پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہے، اور پولیس جو ہے وہ بھی کوشیس ہوتی ہے کہ ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اب اس کو ذہن میں رکھ کے یہ آیت پڑھے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے اجسام، ان کے اسٹیچرز آپ کو بہت امپریس کرتے ہیں. تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے جسم آپ کو بہت امپریس کرتے ہیں، یعنی ان کی پرسنالٹی سادہ لفظوں میں بڑی امپریسو پرسنالٹیز ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ ان کی بات غور سے سنتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ان سے زیادہ امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ کھجور کے سوکھے تنے ہیں جو سہارا دے کر کھڑے کیے گئے. یعنی ایک ہے کھجور کا درخت جو اپنی جڑ پہ کھڑا ہے، اور شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ کھجور کی گیریں، کھجور کی جڑیں اور پیپل کی جڑیں یہ بہت پھیلی ہوئی گہری ہوتی ہیں. اب ایک کھجور کے درخت کو شیک کرنا آسان نہیں ہے جو زندہ ہو، لیکن اگر ایک کھجور کا تنا ہو جس کو سہارے سے کھڑا کیا گیا ہو، اس کو تو آپ ایک دھکا لگائیں گے تو گر پڑے گا. تو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ بڑے مضبوط ہیں، ان کے اندر بڑی جان ہے، لیکن ان کے اندر جان نہیں ہے. اور یہ ثابت بھی ہوا کہ بنو نذیر کے خلاف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا تو عبداللہ ابن ابی نے ان کو کیا پیغام بھیجا تھا کہ کہنا نہ ماننا تم اللہ کے رسول کا، اور اگر تمہیں نکلنے کو کہا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. لیکن بنو نذیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کر دیا تو کوئی منافق اس کے ساتھ نکلا نہیں نکلا. تو آپ ایسا دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ بڑے فرم ہیں. اب ظاہر ہے جب آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو پھر اس ایکشن کا ری ایکشن بھی تو ہو سکتا ہے نا، اور اگر دوسری سائڈ جو ہے واقعی فرم ہو تو پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کی پرسنالٹیز بڑی امپریس کرتی ہیں. كَأَنَّهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ ان کی بات غور سے سنتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ سوکھی لکڑیاں ہیں جو سہارا دے کر کھڑی کی گئی. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِ، جب بھی لاؤڈ اسپیکر اس وقت نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو مسجد سے اذان دی جاتی تھی، آواز دی جاتی تھی اونچی آواز میں کہ بھئی آ جاؤ مسجد میں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. ہر مرتبہ خاص طور پر جب نئی وحی آتی تھی تو بھی یہی ہوتا تھا، آ جاؤ سب لوگ مسجد میں. اب جو ہی نئی وحی کی پکار ہوتی تھی تو پچھو پڑ جاتے تھے منافقین کو، کہیں اللہ نے ہمارا پول نہ کھول دیا. اب یہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ ہے. یحسبون کل صیحۃ کے اونچی آواز کو، علیہم ان کے خلاف، ہر اونچی آواز کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. ہم العدو فاحذر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہی دشمن ہے، پس تم ان سے ہوشیار رہو. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ ان سے لڑے. انا یوفکون، یہ کہاں اف کہتے ہیں جھوٹ کو، یہ کہاں جھوٹ پہ پھرائے جاتے ہیں. یعنی ان کا پورا کیریکٹر جو ہے وہ جھوٹا کیریکٹر ہے، لہذا آپ کو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایکشن جو بھی آپ نے لینا ہے وہ لیں، اس لیے کہ جو کیوریٹیو ایکشن ہوتا ہے اس کے بغیر آرگنائزیشن نہیں چل سکتی. چھوٹی آرگنائزیشن ہو بڑی آرگنائزیشن ہو، آپ کو کوئی کیوریٹیو ایکشن لینے پڑتے ہیں. اچھا، جب بھی کوئی کیوریٹیو ایکشن آپ نے کسی بڑے کے خلاف لینا ہوتا ہے تو ایک تھریٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو آئے گا کہ ہو کہیں بڑا ری ایکشن نہ سامنے آ جائے. لیکن اگر آپ بڑے ری ایکشن سے ڈرتے رہیں گے تو پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوکھے تنے ہیں، کوئی ان کی بیس نہیں ہے، لہذا گو ہیڈ. اس کے بعد ایک خاص جو کیفیت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ ان کا اصل بنیادی آفینس ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ آیت بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ آ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، اور یہاں بریکٹ میں آئے گا ان کے سامنے اقبال جرم کرو، کنفیس کرو کہ ہم یہ آفینس کرتے رہے آپ کے خلاف، اور ان سے درخواست کرو کہ آپ بھی ہمارے لیے استغفار کریں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟
چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دل سے رسول تو مانا ہی نہیں، تو لووا رؤوسہم، سر ہلاتے ہیں، بٹ کہا ہاں ٹھیک ہے ماننے ہیں تہاڈے رسول کو، دیکھیں یار، اب باقی بات منہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بکواس بھی جو ہے وہ ہلکی آواز میں کر دینا، یہ لووا رؤوسہم کے وہ جو اندر جھانک کے دیکھیں اس لفظ کے، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس تاکہ، اور ان کے پاس آ کے استغفار وہ کنفیس کرو، اقبال جرم کرو، تو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تو سر ہلاتے ہیں، وَيَسُدُّونَ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ آنے سے رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت اس کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی فوری طور پر، ورنہ پھر اگلی دفعہ پڑھیں گے تو پھر تمہید باندھنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول از سو کائنڈ کہ یہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اقبال جرم نہ بھی کریں تو آپ ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر استغفار کر رہے ہیں۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے میرے رسول تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، یعنی کس صورت میں؟ جب وہ خود تمہارے پاس آ کر کنفیس نہیں کر رہے، یعنی ان کے کنفیشن کے بغیر تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو، ایسے باغیوں کو، ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔